اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام جواد شوکت ہے اور میرا سیکشن C1 ہے اور میں کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد وا کیمپس میں پڑھتا ہوں اور میرا ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس ہے۔ تو یہ ہے میرا ٹاپک دی پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ کنٹینٹس، تو یہ ہیں میرے کنٹینٹ جن کے ذریعے سے میں اپنے ٹاپک کی ہر چیز کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور اس کو ہر چیز کو کلیریفائی کر دوں گا۔ بریف ہسٹری آف پاکستان۔ تو سب سے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو تاریخ تھی اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ کا آغاز جو ہے 14 اگست 1947 کو ہوا، جب پاکستان تحریک پاکستان اور تقسیم ہند کے نتیجے میں برطانوی دولت مشترکہ کے اندر ڈومینین آف پاکستان کی شکل میں ایک آزاد قوم بن گیا اور ایک آزاد الگ ریاست بن گیا۔ 1956 کے آئین نے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا اور آل انڈیا مسلم لیگ اور بعد میں پاکستان مسلم لیگ کے صدر محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بن گئے، جبکہ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے۔ 1956 کے آئین نے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اور جمہوری ملک بنایا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلام کی اہمیت پر بہت زور دیا تھا۔ ابتدائی دنوں میں جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو اسے ہندوستان اور پاکستان کے مابین وسائل کے غیر منصفانہ انحراف کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مذہبی تشکیل پاکستان کے مطابق پاکستان میں تقریباً 97% مسلمان ہیں اور تقریباً 3% غیر مسلم پاکستان میں موجود ہیں۔ ان 97% مسلمانوں میں سے 70% سنی مسلمان اور 20% شیعہ مسلمان ہیں اور 3% غیر مسلم یعنی کہ ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر عقائد شامل ہیں۔ پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی ان کی زندگی کے ہر شعبے میں ان کے مناسب حقوق فراہم کیے جاتے ہیں۔ حکومت پاکستان کے قومی ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے مطابق 2012 میں پاکستان میں سرکاری طور پر رجسٹرڈ مذہبی اقلیتوں کی آبادی کو اعداد و شمار میں دکھایا گیا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صدر کا انتخاب جو ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اراکین مل کر کرتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب نیشنل اسمبلی کے اراکین مل کر کرتے ہیں اور سینٹ میں ٹوٹل 100 سیٹیں ہوتی ہیں، جبکہ نیشنل اسمبلی میں 342 سیٹیں ہوتی ہیں اور ان سب کی ڈویژن جیسے کہ آپ کو اس میں سلائیڈ میں نظر آ رہی ہے۔ سینٹ ایک مستقل قانون ساز ادارہ ہے جس میں چاروں صوبوں میں سے ہر ایک کی مساوی نمائندگی ہوتی ہے اور سینٹ میں جو اراکین ہوتے ہیں یا ممبر ہوتے ہیں ان کا انتخاب ان کے متعلقہ صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے اور سینٹ کا چیئرمین آئین کے تحت صدر کے عہدے پر کام کرنے کے لیے اہل ہے، یعنی کہ جب یہ صدر کا عہدہ خالی ہو جاتا ہے تو اور جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہو سکتا تو اس دورانیے کے اندر سینٹ کا چیئرمین صدارت کے عہدے پر فائز رہتا ہے۔ سینٹ آف پاکستان پارلیمنٹ کا ایوان بالا ہے اور سینٹ آف پاکستان ایک مستقل ایوان ہے جو قومی معاملات میں تسلسل کی عمل کی علامت ہے۔ وفاقی قانون سازی کی فہرست میں معاملات کسی بھی ایوان میں شروع ہو سکتے ہیں سوائے منی بل کے، جو سینٹ کو صرف سفارشات کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سینٹ کے ممبران کی ملازمت 6 سال ہے، تاہم اس کے ایک آدھے ممبر ہر 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی، تو قومی اسمبلی کے جو ممبروں کا انتخاب ہے یہ عالمگیر بالغ رائے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ پہلے جو تھا اس کی جو عمر کا تقاضا تھا کہ 21 سال کی عمر ہو تو تب وہ اس کے اہل تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے، لیکن اب 17ویں ترمیم نے اسے اب 18 سال کی عمر میں تبدیل کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے ممبر پارلیمنٹ کی خدمت کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں جو کہ 5 سال کی مدت تک ہے، جب تک کہ وہ جلد مر نہ جائیں یا وہ استعفیٰ نہ دے دیں یا جب تک قومی اسمبلی حل نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ ممبروں کی اکثریت مسلمان ہے لیکن 5% نشستیں عیسائی، ہندو اور سکھوں سمیت اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ اقلیتی نشستوں کے لیے مخصوص انتخابات اسی وقت علیحدہ انتخابی حلقوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم مسلمانوں کے انتخابات کے دوران مسلمانوں کی نشستوں کے لیے پولنگ ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی میں جو سیٹ کی ڈویژن ہے ابھی جو موجودہ ہے وہ اسی طرح کے گورنمنٹ نے 179 سیٹس بنائی ہیں جبکہ اپوزیشن کی 160 ہیں اور یہ آپ کو یہاں نیچے سلائڈز میں جیسا کہ نظر آ رہا ہے۔ ملٹری ان گورنمنٹ یعنی حکومت کے اندر فوج۔ ایک فوجی حکومت عام طور پر ایسی حکومت ہوتی ہے جس کا انتظام فوجی دستوں کے زیر انتظام ہوتا ہے۔
چاہے یہ حکومت اس وقت کے دائرہ اختیار کے قوانین کے مطابق ہو یا نہیں، اور چاہے یہ حکومت مقامی لوگوں کی طرف سے تشکیل دی گئی ہو یا کسی قابض اقتدار کے ذریعے تشکیل دی گئی ہو۔ یہ عام طور پر فوجی کارکنوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ فوجی حکومت کی اقسام جو کہ شامل ہیں وہ یہ ہیں: پہلی، غیر ملکی علاقے اور اس کے انتظامیہ پر فوجی قبضہ، مارشل لا، گھریلو علاقے کی عارضی فوجی حکمرانی۔ فوجی آمریت ایک فوجی اور اس کے سیاسی مابین کے زیر اقتدار ایک آمرانہ حکومت جبکہ قانونی طور پر اضافی طور پر کام کرتی ہے، جو کہ ایسے کام کرتی ہے اسے فوجی جنٹا کہا جاتا ہے۔ فوجی جنٹا ایک فوجی حکومت جس کی سربراہی فوجی رہنماؤں کی کمیٹی کرتی ہے۔ ریلیجن ان پاکستان پولیٹکس۔ 1947 میں جب سے برطانوی ہند کے مسلمانوں کے لیے وطن کی حیثیت سے پاکستان کا آغاز ہوا، اس وقت سے اسلام ایک ایسا داغا رہا جو کسی ایسی ریاست میں قومی شناخت بنا رہا، جس کی وجہ اسے نسلی، صوبائی، ثقافتی، مذہبی اور لسانی خطوط پر تقسیم کیا گیا۔ سویلین اور فوجی رہنماؤں نے اسلام کو اپنی حکمرانی کے لیے اور ریاستی پالیسی کے طور پر سیاست اور معاشرے میں مذہبی جماعتوں کے کردار کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ 1980 کی دہائی سے افغانستان میں سوویتوں کے خلاف لڑنے کے لیے مجاہدین کو مسلح کرنے میں پاکستان کی شمولیت اور اسلام پسند عسکریت پسندوں کے لیے پاکستانی فوج کی مسلسل حمایت کے بعد اسلام نے پاکستان میں ایک بنیادی رخ اختیار کر لیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ وہ سیاسی جماعت ہے جس نے برطانوی ہند کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے مطالبے کے لیے رہنمائی کی۔ مسلمانوں کے مابین جغرافیائی اور معاشرتی فرق کو نظر انداز کیا، اس کے بجائے انہوں نے مذہب پر انحصار کیا کہ وہ ایک نئی قوم کی تشکیل کے لیے ایک مناسب اقلیت ہو۔ اس کے باوجود محمد علی جناح سمیت زیادہ تر مسلم لیگی رہنما آزاد خیال تھے۔ اسلام ان کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین کے اندر اسلام۔ پاکستان کی آئینی تاریخ میں اسلامائزیشن کا عمل پاکستان میں جمہوری عمل کے لیے ہمیشہ ایک اہم مسئلہ رہا۔ دستور سازی 1956، 1962 اور 1973 میں معروضی حل اور اسلامی دفعات کے تعارف کو قابل ذکر ترقی سمجھا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے پاکستانی قانونی نظام کی اسلامائزیشن جاری رکھی اور 1973 کے آئین کے مختلف آرٹیکل میں ترمیم کی۔ نفاذ شریعت ایکٹ اور شریعت بل پر عمل درآمد کے بعد کی حکومتوں کے دوران بھی کوششیں کی گئی۔ اسلامائزیشن کے عمل کے لیے پاکستانی قیادت کی کوششوں نے پاکستان کی آئینی تاریخ پر بڑے اثرات مرتب کیے۔ 1973 کا آئین نہ صرف ریاستی امور کو چلانے کے لیے ایک مسلمہ دستاویز رہا بلکہ اسے یہ بھی قابل عمل ہے کہ وہ قرآن پاک و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حکم دے سکے۔ اب بھی پاکستان کی آئینوں میں اسلام کے مقام کے سوالات کئی دہائیوں سے مسئلہ بنے ہوئے ہیں اور خاص طور پر 1973 کے آئین نے پاکستان کی اسلامائزیشن پاکستانی سیاست اور مذہبی حلقوں میں تعطل کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اس مضمون نے پاکستان کے 1973 کے آئین پر اسلامی شریعت کے اثر کو جانچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کنکلوژن یعنی کہ جو میں نے نتیجہ نکالا ہے اس پورے ٹاپک سے، تو اگرچہ پاکستان میں اسلامی نظریات کی اہمیت موجود ہے، لیکن فوجی حکمرانی اور بنیاد پرستی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل پاکستان کی سیاسی صورتحال کو پیچیدہ بناتے ہیں اور اس کی قابلیت کو ایک جدید ریاست کے طور پر شناخت کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں میرے ریفرنسز جن کے ذریعے سے مجھے اپنے ٹاپک کے متعلق چیزیں ڈھونڈنے میں بہت زیادہ مدد ملی۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف ایک شخص پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ملک پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ملک پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔